صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا وہ پڑھی، اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے۔ جی نیکسٹ کوشچن ہے، تہجد پڑھنے والے رمضان میں تراویح کیسے پڑھے؟ کیا دونوں الگ الگ پڑھ سکتے ہیں یا صرف تہجد کے نفل ہی پڑھ لیں تو تراویح بھی ہو جائے گی؟ جی تہجد، تراویح اور وطر، قیام اللیل، یہ چاروں ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ نبی علیہ السلام کو الگ سے تہجد نہیں پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ سن رہے تھے ڈاکٹر اسرار کو، جو انجینئر مرزا کا استاد ہے، اس نے جو 8 رکعت والی بات کی وہ میں اگلی ویڈیو میں جواب دوں گا اس کا کہ کتنی رکعتیں تراویح کی پڑھی جاتی تھیں صحابہ کرام کے دور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پڑھائیں، وہ سارے معاملات۔ لیکن جو اس نے کہا کہ تہجد کے وقت ہی اس کی جماعت ہوتی تھی تراویح کی، تو یہ جھوٹ بولا ہے ڈاکٹر اسرار نے۔ ایک دلیل بھی موجود نہیں ہے ان کے پاس کہ تہجد کے وقت میں جماعت شروع ہوتی تھی اس کی تراویح کی۔ اور اس پر میں آپ کے سامنے وہی حدیث جو انجینئر مرزا نے اپنے لگائی ہوئی ہے سامنے، وہی آپ کے سامنے رکھوں گا، تو اس سے انجینئر مرزا کا بھی رد ہو جائے گا اور ڈاکٹر اسرار کا بھی۔ انجینئر مرزا نے کہا تہجد، وطر، تراویح، قیام اللیل یہ ساری ایک ہی نماز کا نام ہے، یہ نام ہے، یعنی یہ ساری نمازیں ایک ہی ہیں۔ تو اس حدیث سے پہلے دونوں کا رد کرتا ہوں، دیکھیے ذرا۔ تو یہ دیکھیے صحیح بخاری کی 2010 نمبر روایت، حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں رمضان کی ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد میں گیا، سب لوگ متفرق اور منتشر تھے، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کوئی کسی کے پیچھے کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ مناسب ہوگا، چنانچہ انہوں نے اس عزم اور ارادے کے ساتھ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ان کا امام مقرر کر دیا۔ دوسری رات پھر مجھے ان کی معیت میں مسجد نبی جانے کا اتفاق ہوا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ یہ نیا طریقہ کس قدر بہتر اور مستحسن ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی مراد رات کے آخری حصے کی فضیلت سے تھی کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع میں ہی پڑھ لیتے تھے۔ ڈاکٹر اسرار کا رد یہیں پر ہو گیا۔ ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ تہجد کے وقت میں پڑھی جاتی تھی، لیکن حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ رات کے شروع وقت میں، یعنی عشاء کے بعد۔ دوسرا جو انجینئر مرزا نے کہا کہ ساری نماز ایک ہی ہیں، تو یہاں پر وہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ جو نماز پڑھ رہے تھے لوگ یہ تراویح کی نماز ہے، اور جو تہجد کی نماز ہے وہ رات کے آخری پہر میں ہے اور اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ تہجد کی کم از کم رکعتیں کتنی؟ 2 رکعتیں نہیں، تمام نفلی نمازوں کی کم از کم رکعت 2 ہے۔ بخاری میں حدیث ہے نا کہ ہر فرض کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں ہیں۔ 2 دفعہ فرمایا، تیسری دفعہ فرمایا جس کی مرضی پڑھ لے، جس کی مرضی نہ پڑھے۔ تو رکعت 2 ہی رکعت ہوتی ہے، 2 سے کم کوئی رکعت نہیں ہوتی۔ اب انجینئر مرزا سے سوال ہوا تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں، تو کہتا کم سے کم 2 رکعتیں ہیں۔ اچھا تو پتہ چل گیا کہ تہجد کی 2 رکعتیں ہیں، اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وطر کی کتنی رکعتیں ہیں۔ الموطا امام مالک میں حضرت سعد ابن ابی وقاص جو فاتح ایران تھے وہ عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وطر، تو کم از کم 1 پڑھ لیں، یہ جائز ہے۔ ہاں جی، تو وطر کی 1 رکعت کم از کم جائز ہے۔ انجینئر مرزا یہ اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے۔ اچھا تو تہجد کی کتنے رکعتیں تھی؟ کم از کم 2۔ تو پھر پتہ چل گیا تہجد الگ نماز ہے، وطر الگ نماز ہے، وطر کا حکم الگ ہے، تہجد کا حکم الگ ہے، ایسے ہی تراویح کا حکم الگ ہے۔ یہ ساری نمازیں ایک کیسے ہوگی؟ انجینئر مرزا نے جو شروع میں بلنڈر مارا تھا اس کے منہ سے میں نے آپ کو سنوا دیا کہ یہ ساری نمازیں ایک نہیں ہیں۔ باقی وطر کا حکم جو رہ گیا انجینئر مرزا کے نزدیک وطر واجب نہیں ہے۔ میں اس کا یعنی جب ویڈیو بناؤں گا وطروں پر تو وطروں کی رکعات اور اس کا حکم اور پھر یہ تراویح کی رکعات اور اس کا حکم جو ہے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ حکم تو پچھلی ویڈیو میں دکھا دیا تھا میں نے پہلے پارٹ میں، یہ دوسرے پارٹ میں آپ نے وقت بھی دیکھ لیا کہ تراویح کس وقت پڑھی جائے گی۔ اب اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا تراویح کی رکعات کتنی ہیں، اور اس کے بعد وطروں کی طرف بھی جائیں گے ہم انشاءاللہ۔